کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی چروکی جیپ تیزی سے اسی سڑک پر رواں تھی جو اسی ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی جہاں وہ درگاہ واقع تھی۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہی نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ میں جانتا تھا کہ کاشف ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی۔ عبداللہ نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ ارے آپ، کیا میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنی جلدی آ گیا؟ میں ہنس دیا۔ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنا نہ رہے۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر بری نہ لگے؟ ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں اور آپ جناب کے چکر میں پڑ کر ہم خواہ تکلف کے دھاگوں سے بندھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کریں تو بہت ایزی فیل کروں گا۔ عبداللہ مسکرایا۔ چلو ایسا ہی صحیح۔ لفظ اور القاب تو صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، اس دن پہلی مرتبہ جب میں اس درگاہ تک آیا تھا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے جوتے اتارنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے میرے جوتے دیکھ کر بھی مجھے اتارنے کو نہیں کہا۔ کیوں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح انجانے میں ہی صحیح پر میں نے درگاہ کے فرش کی بے حرمتی کی تھی؟ فرش تو پھر سے دھل سکتا ہے، سو دھو لیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تمہیں تمہاری پہلی حاضری پر ہی ٹوک دوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مجاور ہے جو اپنی درگاہ کے فرش سے زیادہ دلوں کے میلے ہونے کو اہم گردانتا ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ تم اپنے طور و اطوار سے کسی بھی طرح اس درگاہ کے مجاور نہیں لگتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ عبداللہ کے چہرے پر اس کی وہی ملیح سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی کسی کی کھوج یہاں تک لے آئی۔ تو کیا تمہاری کھوج ابھی مکمل نہیں ہوئی؟ میری کھوج تو شاید کبھی مکمل نہ ہو۔ میں جس راستے کا مسافر ہوں اس کی منزل آنے سے پہلے ہی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ یہ درگاہ بھی صرف میرا ایک پڑاؤ ہی تو ہے، جانے کب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا پروانہ مل جائے۔ میں حیرت سے عبداللہ کا یہ فلسفہ سنتا رہا۔ یہ میری اس نوجوان سے دوسری ملاقات تھی، اور دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا تھا کہ عبداللہ وہ نہیں ہے جو وہ بظاہر نظر آتا ہے۔ اتنے میں کاشف درگاہ کے عقبی حصے سے نمودار ہوا۔ اس نے وہیں سے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے عبداللہ سے رخصت چاہی۔ یہ ہماری دوسری لیکن تشنا ملاقات تھی۔ امید ہے تیسری ملاقات جلد ہوگی اور ہم دونوں تب ٹھیک سے ایک دوسرے کو جان پائیں گے۔ عبداللہ نے مسکرا کر مجھ سے جوابی مصافحہ کیا۔
جب جب جو جو ہونا ہے، تب تب سو سو ہوتا ہے۔ میں کاشف کی وجہ سے جلدی میں تھا، لہٰذا عبداللہ کی اس گہری بات پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ کاش میرا فہم اس وقت اس قدر وسیع ہوتا اور عبداللہ کی اس پیش گوئی کو سمجھ پاتا کہ آئندہ میری زندگی میں کیسے کیسے طوفان برپا ہونے والے ہیں۔ جب میں درگاہ سے باہر نکلا تب تک کاشف جیپ میں سوار ہو چکا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ کام بن گیا ہے، میں نے پوری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ میں نے بے چین ہو کر کاشف سے وضاحت چاہی۔ رکو مت، بولتے رہو۔ کاشف نے گاڑی ہائی وے پر ڈال کر ریس بڑھا دی۔ دراصل پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں ریس کے لیے آئے تھے تب وہ جمعرات کا دن تھا، اس لیے اس دن یہاں تمہیں بہت زیادہ بھیڑ بھی نظر آئی۔ وہ گاڑی بھی یہاں ہر جمعرات کو آتی ہے۔ گاڑی کے مالکان کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی جدی پشتی رئیس ہیں۔ جن دو عورتوں کو تم نے دیکھا تھا وہ ماں بیٹی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ لڑکی کا باپ بھی چڑھاوے کے لیے آ جاتا ہے۔ البتہ ماں بیٹی کا گزشتہ 2 برسوں سے یہ پکا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھاوا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کس سے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے کہ جمعرات کی شام آنے والے زائرین کی تعداد تو اچھی خاصی ہوتی ہوگی، پھر ان کے درمیان ایک خاص خاندان کو یاد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کاشف زور سے ہنسا۔ آپ کی اسی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے جناب۔ یار، چاہے ہر جمعرات سینکڑوں لوگ درگاہ کی زیارت کو آتے ہوں، پر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کی نظر دیتا ہو۔ اور پھر ان کی گاڑی اور ان کے رکھ رکھاؤ کو تو تم نے خود نوٹس کیا ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہوں تب بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب اپنا زیادہ سر مت کھپاؤ، صرف 2 دن کی بات ہے۔ اس جمعرات کو ہم خود یہاں اس درگاہ کے دروازے کے قریب ڈیرا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ صرف ایک بار کار کا رجسٹریشن نمبر پتہ چل جائے، پھر اس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جسٹ ویٹ میری جان۔ اگلے 2 دن میری زندگی کے شاید سب سے زیادہ بے چین شب و روز تھے، پر وقت کسی طور گزر ہی جاتا ہے، سو یہ دن بھی کٹ ہی گئے۔ اور جمعرات کی سپہر میں اور کاشف دونوں ہی اس پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھے اس کار کا انتظار کر رہے تھے جہاں سے پہلی مرتبہ میری نظر اس گاڑی پر پڑی تھی۔ وقت بھی اس کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے سرک رہا تھا جو دور ساحل کے کنارے پانی میں اترنے کی کوشش میں سرگرداں تھا، لیکن ہر بار سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اٹھا کر پھر سے دور ریتلے ساحل پر پٹخ دیتی تھی۔ میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنی چاہی، مجھے یہی لگا کہ میری گھڑی کی سوئیوں کو بھی وقت کی ایسی ہی کوئی منہ زور لہر اٹھا کر بار بار پیچھے پٹخ دیتی ہے۔ شاید وہ میرا 13واں سگریٹ تھا جب اچانک کاشف زور سے چلایا، وہ آ گئی! میں متوقع انتظار کے باوجود یوں زور سے چونک کر پلٹا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ دور بل کھاتی سڑک پر وہی شیورلیٹ ریت اڑاتی دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ ہمارے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے وقفے میں وہ دونوں ماں بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھیں۔ کاشف نے جان بوجھ کر اپنی جیپ شیورلیٹ کار کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی تھی۔ کار کا وہ باوردی شوفر آج بھی اسی طرح کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کی جیپ سے اترتے ہوئے جب مجھ پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک جھلک لہرائی۔ جلدی سے سلام کر کے بولا، ارے صاحب، لگتا ہے آپ بھی ہماری بیگم صاحبہ کی طرح ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ نہیں، ہماری تو یہ دوسری ہی جمعرات ہے۔ دراصل میرے دوست کو اس درگاہ کی زیارت کا بہت ارمان تھا، سو اس ہفتے سے یہاں لے کر آیا ہوں۔ کاشف میرا اشارہ سمجھ گیا اور گاڑی کے گرد گھوم پھر کر ڈرائیور سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ڈرائیور نے چونکہ آج ہمیں خود ایک بے حد قیمتی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، اس لیے اس کے رویے میں ایک مرعوبیت سی تھی۔ میں کاشف کو ڈرائیور سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں جا پہنچا۔ آج میں جوتے اتارنا نہیں بھولا تھا۔
صحن میں پچھلی جمعرات کی طرح لوگوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا اور بے حد بھیڑ تھی۔ مجھے عبداللہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس ماہرخ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بیٹی مجھے درگاہ کی مرکزی عمارت کے برآمدے میں بنی پتھر کی جالی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دیں، اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ یکایک آس پاس کی ساری بھیڑ، سب لوگوں کا ہجوم اور ان کا سبھی شور یکدم موقوف سا ہو گیا۔ فضا جیسے ساکت سی ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے دھلے صحن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہے۔ ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ خاموش ہے، حتیٰ کہ آس پاس چلتی ہوئی پروائی بھی گونگی سی ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اچانک کوئی سوالی مجھ سے زور سے ٹکرایا اور ایک جھٹکے سے میرے حواس واپس آ گئے۔ میں وہیں صحن میں کھڑا تھا۔ جانے تو پل گزرے تھے یا 2 صدیاں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی اسی جذب کے عالم میں دو زانو بیٹھی جالی کی طرف منہ کیے گڑ گڑاتے ہوئے کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ کالی چادر نے اس کا دمکتا نور اور بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر میں شاعر ہوتا تو شاید اسی لمحے اس کے ہاتھوں کی گلابی مخروطی انگلیوں اور لرزتی پلکوں پر پورا دیوان لکھ ڈالتا۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم ہچکیوں سے باقاعدہ لرزنے لگا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ماں نے گھبرا کر اسے تھاما۔ آج ان کے ساتھ شاید ان کی کوئی خادمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے سراسیمگی کے عالم میں اسے پانی کی بوتل دینے کا کہا۔ خادمہ ہڑبڑاتی ہوئی سی اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ شاید وہ گاڑی سے پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ کبھی کبھی لمحے کے کسی 1000ویں حصے میں انسان کا دماغ اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو وہ عام حالات میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہی اس وقت میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے قدم خود ہی یکدم صحن میں درختوں کے نیچے پڑے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گئے، اور میں کسی سحر زدہ روح کی طرح پانی کا گلاس لیے اس لڑکی کی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بیٹی کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پی کر اس پری کی حالت کچھ سنبھلی، لیکن اس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ پھول کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ شکریہ بیٹا۔ میں گلاس لیے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوت گویائی سے محروم بد نصیبوں کی بے بسی کا شدید احساس ہوا۔ اتنے میں ان کی خادمہ بھی توڑے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچ چکی تھی۔ ماں نے چند گھونٹ پانی کی بوتل سے لڑکی کو پلائے۔ خادمہ کی مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھر میری جانب محبت بھری نگاہ ڈالی اور زیر لب شاید کوئی دعا بھی تھی، لیکن میں یوں ہی بنا پلکیں جھپکائے ساکت کھڑا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا صحن پار کر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو کر یوں باہر کی جانب لپکا جیسے کوئی مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین کر لے بھاگا ہو، لیکن جب تک میں زائرین کی بھیڑ سے الجھتا راستہ بناتا ہوا باہر سیڑھیوں تک پہنچا، وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے کاشف سے ہاتھ ملایا اور میں نے دور ہی سے گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملے۔ اس وقت مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ قدرت نے آج خود مجھے اتنا بہترین موقع دیا تھا۔ میں کم از کم اس کی ماں کی دعا کا جواب تو دے سکتا تھا، ان لوگوں کی سیڑھیوں سے اترنے میں مدد تو کر سکتا تھا۔
لیکن میں تو بس کسی معذور انسان کی طرح کھڑا ہی رہ گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو کاشف میری جانب لپکا۔ کیوں شہزادے، کچھ بات بنی؟ میں نے کاشف کو اپنی بے بسی کا احوال سنایا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ کیا ہو گیا یار، اتنا بہترین موقع ضائع کر دیا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اگر مسئلہ ہی سمجھ میں آ جاتا تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ کاشف نے اپنا سر جھٹکا۔ بہرحال میں نے اس کے ڈرائیور سے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ گاڑی کے مالک کا نام حاجی مقبول احمد ہے، ملک کے ایک بہت بڑے صنعت کار ہیں۔ آباء و اجداد یوپی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ادھیڑ عورت ان کی بیوی اور لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ ایک معتدل اسلامی گھرانہ ہے، اور حاجی صاحب خود بھی درگاہوں اور زیارتوں پر چڑھاوے چڑھانے جاتے رہتے ہیں۔ بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کا سالانہ عرس بھی وہ کبھی مس نہیں کرتے۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے اور حال ہی میں اس نے یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے۔ وہ پہلے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ان زیارتوں اور درگاہوں پر نہیں جاتی تھی، لیکن بقول ڈرائیور پتہ نہیں اس کی بی بی جی کو گزشتہ 2 سالوں سے کیا ہو گیا ہے کہ ہر جمعرات کو اس درگاہ کا پھیرا انہوں نے خود پر لازم کر لیا ہے۔ اور ہاں، لڑکی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے کاشف کو داد دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈرائیور سے زیادہ تر باتیں اگلوا لے گا، لیکن اس نے میری توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی تھیں، اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ تمہاری اس اعلیٰ کوشش پر میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہراتا ہوں۔ کاشف نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔ آپ کی ذرہ نوازی ہو عالیجا، لیکن غلام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس مخبری کا آخری حصہ سن کر آپ یقیناً اپنی پوری سلطنت میرے حوالے کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کا نام بھی ڈرائیور کی زبان سے اگلوا لیا ہے۔ کاشف نے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایک لمبا وقفہ لیا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی طرف یوں دیکھتا رہا، کسی ایک پروانے کی تحریر پڑھ کر سنانے والا ہو۔ شاید میری پوری زندگی میں میری تمام سماعتوں نے مل کر بھی کبھی کسی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدید تمنا نہیں کی ہوگی جتنی اس ایک لمحے میں مجھے کاشف کی زبان سے وہ نام سننے کی آرزو تھی۔ زہرا، زہرا نام ہے اس لڑکی کا۔ میں نے دھیرے سے زیر لب دہرایا، زہرا؟ اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے چاند اکٹھے نکل آئے ہوں۔ کاشف غور سے میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا۔ اگر میں گزشتہ 5 برسوں میں ان 50 لڑکیوں کے نام اور پتے نہ جانتا ہوتا جو تمہاری زندگی میں ہفتے 10 دن یا مہینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں، تو اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یقین کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگتا کہ تم اس لڑکی کے شدید عشق میں مبتلا ہو چکے ہو۔ لیکن تمہاری گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے تمہیں فی الحال اس الزام سے بری قرار دیتا ہوں۔ میں نے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جب تک ہم ساحل سے واپس شہر پہنچے تب تک شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنی جیسے دھیرے دھیرے گھٹنے لگی۔ رات تک مجھے تیز بخار نے آ گھیرا۔ ماما اور پاپا دونوں ہی کسی کانفرنس کے سلسلے میں جنوا گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلی شام تک متوقع تھی، لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ ماما تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی بالکل بوکھلا سی گئیں۔ چند لمحوں ہی میں ہمارے فیملی ڈاکٹر یزدانی اپنے تمام لوازمات سمیت میری خوابگاہ میں موجود تھے۔ میں نے پاپا سے احتجاج کیا، دیکھیں نا پاپا، یزدانی انکل پھر سے اپنی پوری لیبارٹری اٹھا لائے ہیں۔ ڈاکٹر یزدانی زور سے ہنسے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، کیا کریں یار، ان کے 30 سالہ کیریئر میں صرف ہم نے انہیں اپنا فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اب ان کے تجربے تو بھگتنا ہی پڑیں گے۔ میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ ماما نے ہم دونوں کو غصے سے گھورا اور پاپا کو ٹوکا، تو صرف آپ بھی نا بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، اسے شدید بخار ہے، یہ بات مذاق ٹالنے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یزدانی، آپ پراپر چیک اپ کر رہے ظاہر کا۔
ماما کا موڈ دیکھ کر پاپا نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی ان کا یہ رویہ نارمل رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر یزدانی نے بہت تفصیل سے میرے بخار کی تمام علامات نوٹ کیں اور چند ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی، لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا، کیونکہ میرا ہر تجزیہ معمول کے مطابق تھا۔ تو پھر یہ شدید بخار میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ ماما پاپا کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے فوراً باہر کے کسی بڑے ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر یزدانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ ماما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک ہی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی بخار تھا۔ لیکن میں ماما کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ اترتا، پھر انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے بخار کو 5واں روز تھا کہ اچانک ہی اینی ساری چنڈال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔ میرا گھر چڑیا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ میرا کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ ماما نے میرے سارے دوستوں کو لنچ کر کے جانے کا کہا۔ کاشف نے ڈھٹائی سے جواب دیا کہ آنٹی لنچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے، آپ ڈنر کی تیاری بھی کر لیں، کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دور کیے بنا یہاں سے نہیں ٹلنے والے۔ ماما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلتھ منسٹر کا پیٹو بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ کاشف نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اسے روگ لگ گیا ہے، کوئی چہرہ بھا گیا ہے اسے۔ اینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور ہاں، کاشف بتا رہا تھا کہ تم دونوں اس جمعرات کو بھی درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں ہے؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا۔ کسی کے پول کا ڈھول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کس ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو؟ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن ایک شاندار کار کے مالک کی کھوج میں۔ لیکن اینی بھی بلا کی ذہین تھی، اسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور وہ دھیرے سے بولی، خدا کرے کہ کھوج صرف ایک شاندار کار تک ہی محدود رہے۔ بات آئی گئی تو ہو گئی، لیکن پھر سارا دن اینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتے رہے۔ جاتے ہوئے مما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے رہا کریں۔ اینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی، اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ ماما میرے قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نائس گرل ساحر، ہے نا؟ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو بھی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس تم خوش رہا کرو۔ ماما بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئیں۔ لیکن ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم کبھی بھی خوشی کا مستقل فارمولہ تلاش ہی نہیں کر پائے۔ دو انسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سڑک پر گرا 1 روپے کا سکہ پا کر بھی خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی مہمیز نہیں دے پاتا۔ ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی یکسر بدل گئے تھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائکس کی ریس، جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس شغل میں بھی میرا دل نہیں اٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے جمعرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر
جمعرات کا دن آ گیا۔ ماما صبح پاپا کے ساتھ ہی نکل چکی تھیں، لہٰذا مجھے روکنے والا گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور سپہر ہونے سے کافی قبل ساحلی درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہوئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آتی تھی اور ابھی تو ظہر کی اذانیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی اور پھر وہ مجھے صحن کے وسط میں کسی شخص کے گرد ہجوم میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میرا جسم بخار سے پھنک رہا تھا اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی، لیکن صحن کے وسط میں تو سورج عین ہم سب کے سروں کے اوپر آگ برسا رہا تھا، لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قریب جانے پر میں نے ایک باریش بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا جو انسان کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا۔ آس پاس سبھی لوگ نہایت مؤدب بیٹھے تھے۔ بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑھے جا رہے تھے۔ مجھے اس سناٹے سے کچھ عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے آنکھیں میچ کر مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک اس بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولا، آ گیا تو؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟